ابر کے فرشتے، ایک ایوارڈ یافتہ چینی کہانی جس کے مصنف ہیں چاؤ ہوا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں ہی کرس کی واحد دوست تھی، اور سچی بات پوچھیں تو میرا واحد دوست بھی کرس ہی تھا۔ وہ بالکل ڈاکٹر سٹیفن ولیم ہاکنگ کا بچپن لگتا تھا۔ مڑی ہوئی ٹانگوں اور پاؤں کی وجہ سے وہ نہ ہی کھڑا ہو سکتا تھا اور نہ ہی چل پھر سکتا تھا، بس ویل چیئر کی قید اس کا مقدر تھی۔ اس کا بدن دبلا پتلا، چہرہ دانوں سے بھرا ہوا اور بال خشک اور زرد تھے، جس کی وجہ سے اس کی مشابہت ڈاکٹر ہاکنگ سے ملتی تھی۔ مجھے تو اس وقت وہ ویل چیئر پہ بیٹھا کوئی بندر لگتا تھا۔ ڈاکٹر ہاکنگ کو اس زمانے میں کوئی نہیں جانتا تھا، اسی لیے میں بڑے مزے سے کرس کو بندر کہہ دیتی تھی۔ البتہ جب میں کچھ بڑی ہوئی تو مجھے پتا چلا کہ کرس اور ڈاکٹر ہاکنگ کے کیس بالکل مختلف تھے۔ کرس تو پولیو زدہ تھا، جبکہ ڈاکٹر ہاکنگ لو جیرک نامی مرض میں مبتلا تھے، جس کی وجہ سے ان کی تکالیف کرس سے کہیں زیادہ تھیں۔ کم از کم کرس ہاتھ تو اپنی مرضی سے ہلا سکتا تھا اور بغیر کسی صوتی آلے کے بات چیت کر سکتا تھا، لیکن اس کی تکلیف اس کے بچپنے سے کہیں زیادہ تھی۔ 11 سال کی عمر میں جب دوسرے بچے کھیل کود کرتے، چھلانگیں مارتے اور دھما چوکڑی مچا مچا کر دوسروں کا ناک میں دم کر دیتے، تو وہ ویل چیئر پہ بیٹھا کسی گڈے کی طرح حسرت کی تصویر بنا رہتا۔ بوڑھی دادی ماں جن کے پاس وہ رہتا تھا، صبح کے وقت جب اسے ویل چیئر پر کمرے سے باہر لاتی تو دھوپ کی ملائم کرنوں سے اس کا وجود چمک جاتا۔ اس سمے وہ ایک عجیب نورانی مخلوق لگتا، لیکن کبھی کبھار وہ خود ہی ہمت کر کے باہر آ جاتا جب اس کی ضعیف دادی ماں بیمار ہوتی یا کمزوری کے باعث اٹھ ہی نہ سکتی۔ صاف ظاہر ہے کہ اندر باہر آنا جانا اس کے لیے کسی چیلنج سے کم نہ تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ 2-3 پہر یا پھر سارا دن کمرے سے باہر ہی گزار دیتا۔ کمرے میں رکھا ہی کیا تھا، باہر کم از کم کوئی گاڑی تو نظر آ جاتی، قدرتی نظارے دیکھنے کو ملتے، اور پھر بادلوں کی آمد و رفت جو اسے اپنے اندر محو رکھتی۔ کرس کی توجہ کا اصل مرکز بھی آسمان پہ آتے جاتے وہ بادل ہی تھے۔ پولیو کی وجہ سے اس کی ہڈیوں کی ساخت کچھ ایسی ہو چکی تھی کہ اس کا چہرہ آسمان ہی کی طرف اٹھا رہتا، جس سے اسے گھنٹوں بھر تھکاوٹ نہ ہوتی۔ یاد نہیں پڑتا کہ کب اس سے میری شناسائی ہوئی، جو بعد میں گہری دوستی میں بدل گئی۔ شاید یہ قسمت کے کھیل ہیں جو بالکل مختلف لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب کر دیتے ہیں۔ اس کی طرح چلنے پھرنے میں مجھے کوئی معذوری نہ تھی، لیکن اس وقت میں ایک دبلی پتلی سی، چھوٹے قد والی، بار بار آنکھیں جھپکانے والی ڈرپوک سی اور اچھی شکل و صورت سے محروم لڑکی تھی۔ مجھ سے دوستی کرنے میں کسی کو دلچسپی نہ تھی، حتیٰ کہ لڑکیاں بھی مجھے کالی بطخ کہہ کر کنی کترا جاتی تھیں۔ بھول پن کی اس عمر میں تنہائی نامی لفظ سے ناواقف تھی، لیکن شاید یہ تنہائی ہی تھی جس نے ہمیں قریب کر دیا تھا۔ ہم گھنٹوں باتیں کرتے رہتے اور وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلتا۔ کرس، تم اپنے خد و خال سے مقامی نہیں لگتے، میں اس سے پوچھتی۔ میری پیدائش شمالی یورپ کی ہے، وہ بے نیازی سے جواب دیتا۔ مجھے جستجو ہوتی اور پوچھتی، کرس، میں نے آج تک تمہارے امی ابو کو نہیں دیکھا، کیا وہ تمہارے ساتھ یہاں نہیں آئے تھے؟ دادی ماں کہتی ہیں کہ وہ دونوں مر چکے ہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ میرے ابو کو کاروبار میں بہت گھاٹا ہوا تھا، دل برداشتہ ہو کے شراب سے دوستی کر لی۔ جو شخص شرابی ہو جائے وہ بے حد بد مزاج اور بد لحاظ ہو جاتا ہے۔ شراب نوشی سے میری امی کو نفرت تھی، اسی لیے وہ ابو کو چھوڑ کر چلی گئیں۔ اب تو بہت عرصہ ہو چکا ہے، ان کے واپس آنے کا کوئی امکان نہیں۔ ان کے جانے کے بعد میرے ابو بھی کہیں چلے گئے اور پھر کبھی لوٹ کر واپس نہ آئے۔
میرے خیال میں وہ کسی دوسرے ملک کاروبار کے لیے چلے گئے ہوں گے، شراب پھر بھی نہیں چھوڑی ہوگی۔ یہ باتیں کرتے ہوئے کرس مسلسل بادلوں کی طرف دیکھتا، ایسے لگتا تھا کہ اسے ان تکلیف دہ باتوں کی کوئی پرواہ ہی نہ تھی۔ تمہاری دادی ماں تو انہیں ڈھونڈ ہی سکتی ہیں، وہ تمہارا بہتر خیال رکھ سکتے ہیں، شاید تمہارا علاج ہی ہو جائے، میں استفسار کرتی۔ دادو کہتی ہیں جو ایک مرتبہ چلا جائے کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ کرس بدستور بے اتنائی سے بات جاری رکھتا اور کہتا وہ بھی بادلوں کی طرح ہوتے ہیں جو ایک دفعہ سر سے گزر جائیں تو پھر کبھی واپس نہیں آتے۔ اس دن یہ باتیں سن کر میری نگاہیں آسمان پر ٹک گئیں۔ اس کی باتوں نے میرا دل بوجھل کر ڈالا۔ میں نے دیکھا کہ آسمان پر ہر روز نمودار ہونے والے بادل ایک دوسرے سے واقعی مختلف ہوتے ہیں، اور یہ بھی سچ تھا کہ بالکل ایک ہی طرز کے بادل کبھی دوبارہ نمودار نہیں ہوئے۔ معصومیت کی اس عمر میں دل بھی کمال کے ہوتے ہیں، وہ ایسے شفاف افق کی مانند ہوتے ہیں جہاں بوجھل گھٹائیں نمودار ہوتے ہی چھٹ جاتی ہیں۔ آسمان پر بنتے طرح طرح کی شکلوں والے بادلوں نے مجھے ایسے اپنی طرف متوجہ کر لیا کہ دل کے آئینے کو داغدار کرنے والی یہ گھٹائیں دیکھتے ہی دیکھتے چھٹ گئیں۔ وہ دیکھو، وہ بادل تو بھیڑ کی طرح لگتا ہے۔ اوئے، یہ ٹکڑا تو گائے بن گیا، نہیں بلکہ چرواہا۔ ارے یہ تو برف کے گولے لگتے ہیں۔ اب ہم ان کی ہر لمحے بدلتی ہوئی شکلوں سے محظوظ ہو رہے تھے اور ان پر مزے مزے کے تبصرے کر رہے تھے۔ اس دن مجھے معلوم ہوا کہ آسمان پر تو ایک دل فریب جہاں آباد ہے، جہاں ہر شکل و صورت کی مخلوق پائی جاتی ہے اور باری باری اپنی جھلک دکھلاتی ہے۔ کمال کی بات تو یہ ہے کہ اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں۔ اس کی دادو سمجھتی تھیں کہ ہم سارا دن بادل گن گن کر وقت ضائع کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے نہ ہی کبھی روک ٹوک کی اور نہ ہی کبھی مجھے سخت سست کہا۔ وہ تو شکر کرتی ہوں گی کہ بیچارے بچے کو کسی کی دوستی تو نصیب ہوئی، اور یہ کہ دنیا میں اور بھی کوئی ہے جو اس کی ویل چیئر دھکیل کر اندر باہر لے جاتا ہے۔ میرے تو کوئی دادا دادو یا نانا نانو نہیں تھے، اور میرے امی ابو کو میری اور کرس کی دوستی سے کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا۔ شاید انہیں اس بات میں دلچسپی ہی نہ تھی کہ وہ کون ہے۔ مجھ سے ان کی بے پرواہی بے وجہ نہ تھی، وہ تو اپنے مسائل میں الجھے ہوئے تھے، میری طرف کس کا دھیان جاتا۔ مجھے معلوم تھا کہ ابو اور سرخ بالوں والی مس علیزہ کا کوئی چکر چل رہا ہے۔ وہ میرے ابو سے کم از کم 10 سال چھوٹی ہوگی۔ میں نے اسے پچھلے سال کرسمس کی شام کو دیکھا تھا، جب میں اکیلی شاپنگ مال میں اپنے جمع کیے ہوئے پیسوں سے ڈسکاؤنٹ والی چیزیں خریدنے گئی تھی۔ مجھے ہینڈی کرافٹ والی روسی گڑیا پسند تھی، جس کی خاطر میں نے اس دن کا بہت انتظار کیا تھا، لیکن وہاں جا کر پتہ چلا کہ پیسے پھر بھی کم ہی تھے۔ اس وقت تک میں اسے نہیں جانتی تھی۔ اتفاق سے میری اس پہ نظر پڑ گئی، جو میرے ابو کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر گھوم پھر رہی تھی۔ ابو نے بھی مجھے دیکھ لیا، لیکن میں وہاں سے کھسک گئی۔ میں نے اس بات کا تذکرہ اپنی امی سے نہ کیا، لیکن اس واقعے کے بعد امی اور ابو کے درمیان ٹھیک ٹھاک لڑائی ہو گئی، جس سے ثابت ہوتا تھا کہ میرے علاوہ بھی کسی اور نے ابو کو اس کے ساتھ دیکھ لیا تھا۔ ابو نے تو مجھے منہ بند رکھنے کے لیے غیر معمولی جیب خرچ بھی دیا تھا، جس سے میں بآسانی وہ سیٹ خرید سکتی تھی جس میں چھوٹی بڑی 10 گڑیاں ہوتی ہیں اور ایک ایک کر کے ایک دوسرے میں سما جاتی ہیں۔ ابو نے یہ پیسے دیتے وقت اس طرح کا انداز اپنایا کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ معصومیت سے کہنے لگے کہ ان پیسوں سے تم کوئی کرسمس کا تحفہ لے لینا، چاہے کوئی کینڈی کا پیکٹ ہو یا باربی ڈال، جو دل میں آئے لے لینا۔ لیکن اس رشوت سے مجھے گھن آ رہی تھی، لیکن زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ میرے ابو کو پتہ ہی نہیں تھا کہ مجھے کیا پسند ہے اور کیا نہیں ہے۔
شوشا والی باربی گڑیا سے مجھے قطعاً دلچسپی نہیں تھی۔ مجھے تو پزل کرنے والے کھلونے پسند تھے، جیسے کہ گڑیا کا وہ سیٹ جس میں ایک کے اندر دوسری چھپ جاتی تھی اور دیکھنے والے حیران رہ جاتے تھے۔ سرخ بالوں والی علیزہ میری امی کی زندگی میں زہر گھول چکی تھی۔ جب دیکھو امی کی آنکھیں نمدار ہوتی۔ اس تناؤ کے ماحول سے راہ فرار کے طور پر میں اپنا زیادہ وقت کرس کے ساتھ بسر کرنے لگی۔ اس لڑکی سے اظہار نفرت کے طور پر میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ زندگی میں کبھی اپنے بالوں کو سرخ رنگ نہ کروں گی۔ ہم نے بادلوں میں اپنے ذوق کی کئی چیزیں ڈھونڈ لیں۔ ان میں ڈائناسور، مکی ماؤس، ممی اور ایلف جیسے کارٹون کے کردار شامل تھے۔ ایک دن شام کے دھندلکے میں تو اس نے بادل کا ایک ایسا ٹکڑا دیکھا جو مجھ سے ملتا جلتا تھا۔ میرے جیسے بال، چہرے کے نقوش اور دبلا پتلا سا بدن، بالکل میری شبیہ۔ وہ بادل کا ٹکڑا افق پر ایسے ساکن تھا جیسے سر جھکائے کوئی یکسوئی کے ساتھ مراقبہ کر رہا ہو۔ جب کرس نے مجھے وہ دکھایا تو حیرت سے میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ ہم دونوں ہی مبہوت ہو کر اسے دیکھنے لگے۔ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے عبادت میں مشغول بادل سے جھلکتا میرا وہ عکس ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ اگر کسی کو وہ کیفیت سمجھنی ہے تو اسے ہماری طرح بادلوں کا گہرا مشاہدہ کرنا ہوگا۔ وہ ایک عجیب سی کیفیت تھی، نہ ہی مسرت نہ ہی سکون، شاید دل کی کوئی آہ تھی جو بادلوں کے روپ میں جلوہ گر ہوئی تھی۔ اس نے ہم دونوں کو اپنے اندر محو کر رکھا تھا۔ شاید ہم جیسے تنہا اور حالات سے راہ فرار پانے والے دل ہی اس قسم کے مناظر میں جائے پناہ تلاش کرتے ہیں۔ لگتا تھا کہ بادلوں کی ایک کے بعد دوسری آنے والی گھٹائیں مل کر ایک ایسا مدھم اور مترنم گیت سنا رہی ہیں کہ ہمارے بے چین دلوں کو سکون آ جائے۔ یا پھر وہ کوئی بزرگ ہستی تھی جو اپنے شفیق ہاتھ ہمارے سروں پر پھیر رہی تھی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میں کسی عرفہ مقام پر ہوں اور جیسے میرے سامنے بادلوں کی صورت میں روحانی ہستیاں گزر رہی ہوں اور محبت بھری نگاہوں سے مجھے تک رہی ہوں۔ میں نے اپنی کیفیات اس کو بتائیں، لیکن اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا کہ بادل تو دنیا سے جانے والے انسانوں اور جانوروں کی روحیں ہوتی ہیں جو ادھر ادھر بھٹک کر اپنا علاقہ تلاش کرتی ہیں، لیکن میں تو ابھی زندہ ہوں اور اسی دنیا میں پائی جاتی ہوں۔ میں نے اسے یاد دہانی کرائی۔ میری بات نے اس کو سوچ میں ڈال دیا۔ کافی غور و خوض کے بعد اس نے کہا، دنیا میں بہت سے لوگ ایک ہی جیسے ہوتے ہیں۔ وہ بادل بھی کسی ایسی لڑکی کی شبیہ ہوگا جس کی شکل تم سے ملتی جلتی ہوگی۔ بہرکیف وہ تم سے زیادہ دکھی لگتی تھی اور یقیناً پہلے ہی مر چکی ہوگی۔ اب اس کی بات نے مجھے سوچ میں ڈال دیا۔ میں بولی، تو کیا مرنے کے بعد ہر شخص اور جانور کوئی نہ کوئی بادل بن جاتا ہے؟ اس بار اس نے بغیر کسی تامل کے کہا،